دوستوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زرینہ کا شوہر اس سے محبت کرتا تھا، مگر جب اسے پتا چلا کہ زرینہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے تو اسے بہت غصہ آتا اور اسے مارنے لگ جاتا کہ تم میری محنت کی کمائی اڑا رہی ہو۔ زرینہ کو اتنا مارا کہ اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ تب زرینہ کے شوہر نے اسے معافی مانگے اور کہا دوبارہ نہیں روکوں گا، جو چاہو کرو۔ اب زرینہ چھپ کر بچوں کی مدد کرتے، ان کو اسکول میں ڈالا۔ جب زرینہ کے بچے جوان ہوئے تو لالچے نکلے، ماں باپ کو گھر سے نکالا۔ تب ان یتیم بچوں نے کہاں گئی تھی تم؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بتاؤ مجھے کہاں سے آ رہی ہو؟ زرینہ گھر میں داخل ہونے کے بعد چہرے پر آیا پسینہ اپنی چادر کے پلو سے صاف کر رہی تھی، جب اپنے شوہر کی پاٹدار آواز سنائی دی تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آواز اتنی اچانک اور قریب سے تھی کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ وہ حیران تھی، آج اس کے شوہر ماجد جلدی گھر کیسے آ گیا تھا؟ اس وقت وہ اپنی دکان پر ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے زرینہ بھاگم بھاگ وقت پر گھر پہنچی تھی۔ ماجد کے آنے میں ابھی بہت وقت تھا، مگر برا ہوا اس قسمت کا جو آج خراب نکلے، اور ماجد وقت سے پہلے گھر آن پہنچا۔ اب اس کے تیور بتا رہے تھے کہ آج زرینہ کی خیر نہیں۔ گونگی کیوں ہوئی کھڑی ہو؟ بولتی کیوں نہیں؟ کیا پوچھ رہا ہوں میں تم سے؟ خاموش کھڑی زرینہ کی خاموشی پر ماجد مزید بھڑک گیا اور اس کا بازو دبوچے غرا کر بولا۔ زرینہ گھبرا کر وضاحت دینے لگے، کہیں نہیں جی، وہ بس میں بطول کے بچوں کو ایک نظر دیکھنے گئی تھی۔ اس کی لڑکی کو آج بڑا تیز بخار تھا اور الفاظ زرینہ کے منہ میں تھے جب ماجد نے ایک زوردار تمانچہ زرینہ کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ اتنی اچانک اور زور کا پڑا تھا کہ زرینہ سنبھل نہیں سکے اور دور جا گرے۔ منع کیا تھا نا تجھے، بھوکے ننگوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ میں نے نہیں مارا ان کی ماں کو جو تو میری کمائی اس طرح غیروں پر لٹائی چلی جاتی ہے۔ کتنی بار سمجھایا ہے تجھے، میں اپنی اولاد کے لیے کماتا ہوں، ان لاوارثوں کے لیے نہیں، مگر جانے کیوں تجھے میری بات سمجھ نہیں آتی۔ عجیب ڈھیٹ عورت ہے، مار کھا کر بھی نہیں سیکھی، کیوں غیروں کی خاطر اپنا اور میرا دل جلاتی ہے؟ گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے، مگر تجھے ذرا بھی احساس نہیں۔ منع کروں تو آگے سے تیرے درد شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑی آئی تو اللہ والی، کما کما کر میری ہڈیاں گھس گئیں، مگر تجھے شرم نہیں آتی؟ بجائے اس کے میرا پیسہ سنبھال کر تو سارا پیسہ بہا آتی ہے۔ جان عذاب میں ڈال رکھی ہے تو نے۔ بطول کے بچوں کا سن کر تو ماجد کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ وہ بنا سانس لیے زرینہ کو جانوروں کی طرح پیٹے جا رہا تھا اور اس کی زبان بھی متواتر چل رہی تھی۔ ماجد کی بے حسی پر زرینہ خون کے آنسو بہا کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اس کا وہی شوہر ہے جو اسے بہت محبت اور چاہت سے بیاہ کر لایا تھا۔ اس کے در کے ایڑیاں